أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے سچے اور مخلص مؤمنین اور شیعوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور ہماری گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے والدین کے نصیب، اور ہمارے نصیب، اور ہمارے اولاد کے نصیب ہمیشہ، ہر لحظہ، ہر آن، دنیا اور آخرت میں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد، و یا عالی بحق علی، و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد، وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا موضوع گفتگو آج یہ مطلب ہے کہ ہم یہ بتائیں آپ کی خدمت میں کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا ہے، اور اس موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں لیکچر دیں گے، تقریر کریں گے۔ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تھے، مومن تھے، اور ان کے آباء جتنے گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، جتنے ان کے دادے گزرے ہیں، جتنے ان کی دادیاں گزری ہیں، یہ سب کے سب مومن، مسلمان اور اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ اور یہ مخالفین کو بھی پتہ ہے۔ مخالفین کا عقیدہ، جماعت عمریہ کا عقیدہ اس کے متعلق برعکس ہے کہ ان کے آبا، ان کے والدین نستجیر باللہ کافر تھے، اور ان کے آبا میں بھی کافر افراد بہت گزرے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ اسی بنا پر شیعوں کی وہ تضحیق کرتے ہیں، شیعوں کی وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں شیعہ کتنے غالی ہیں، کہ یہ غلو کرتے ہیں کہ اہل بیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کو یہ مسلمان مانتے ہیں۔ البتہ جماعت عمریہ میں بعض ایسے علماء گزرے ہیں جو بہت کم ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نہیں جی، والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تھے، لیکن وہ افراد شاذ ہیں، وہ کم ہیں، وہ انہوں نے اجماع کے خلاف بات کی۔ جس بات پر ان کے اعلام کا اجماع ہے، ان کے سلف کا اجماع ہے، ان کے مجتہدین کا اجماع ہے، جن پر ان کے محدثین کا اجماع ہے، وہ کیا ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر تھے، اور یہ ایک بہت توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ ان سے کسی طرح کا جو نقصان، کسی طرح کا عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیا جائے، یہ گستاخی ہے، اور یہ سب شتم ہے، اور ساب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہوتا ہی نہیں، وہ بالاجماع کافر۔ تو ان کے یہ ایسے فرقے کے ماننے والے ہیں کہ اس فرقے کے اعلام سب اسی بنا پر دین سے خارج۔ تو میں آج کے یہ موضوع کیونکہ کچھ وسیع ہے، میں شاید ایک پروگرام میں اس کو کور نہ کر سکوں، تو اس کے لیے مجھے شاید 2 یا 3 لیکچر دینے پڑیں، تو کوئی بات نہیں، ہم آہستہ آہستہ موضوع کو کور کر لیں گے۔ ملاحظہ کریں، پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ خود جماعت عمریہ کے اعلام، ان کے اکابر نے اعتراف کیا، اور اس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آبا مسلمان تھے،
اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کے ابطال کے لیے شیعوں کے عقیدہ غلط ہے اس کے لیے دلیلیں لائی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے دونوں مطلب ثابت ہوتی ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا اور ان کا عقیدہ کیا. یہ کتاب ہے تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب، جو جماعت عمریہ کا ایک بہت بڑا عالم اور ایک بہت بڑا مجتہد مفسر متکلم ہے. اور یہ اشاعرہ ماتریدیہ آپ کے پاکستان میں جو حضرات رہتے ہیں، جو اہل سنت کہلاتے ہیں، یہ سب ان کے علم کے معترف اور ان کے پیروکار ہیں. یہ تفسیر فخر رازی، جن کو تفسیر مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے، وہ تفسیر ہے. یہ مجلد نمبر 5 ہے، اس میں جز 13، 14، 15 تفسیر ہے. یہ 2005 میں چھپی تفسیر سورہ انعام میں آیہ نمبر 74 کے تحت المسألۃ الرابعہ، چوتھے مسئلے کے ذیل میں وہ کہتے ہیں قالت الشیعہ، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ان احدا من آباء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجدادہ ما کان کافرا. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے، ان کے اجداد میں سے کوئی شخص کافر نہیں گزرا ہے. وَأَنْكَرُوا أَنْ يُقَالَ إِنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام کافرا. اور شیعہ نے یہ بھی کہا ہے، انکار کیا کہ والد ابراہیم علیہ السلام جناب تاریخ کافر تھے. وَذَكَرُوا أَنَّ آزَرَ كَانَ عَمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام. اور شیعوں نے یہ ذکر کیا، حدیث لایا کہ آزر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے. وَمَا كَانَ وَالِدًا لَهُ، اور یہ ان کے والد نہیں تھے. وَاحْتَجُّوا عَلَىٰ قَوْلِهِمْ بِوُجُوهٍ. اور شیعوں نے کئی دلائل اپنی کتابوں میں ذکر کیا. پھر وہ شیعوں کے دلائل ذکر کرتا ہے، ان کو رد کرتا ہے کہ شیعوں کے دلائل باطل ہیں. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کافر، ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد بھی کافر نستجیر. یہ کتاب تفسیر و غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تالیف الحسن ابن محمد النیسابوری، جو 5 یہ بھی جماعت عمریہ کے اکابر مفسرین متکلمین میں سے. سن 1996 میں دارالکتب العلمیہ بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 288 ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے. یہاں پر وقد احتج علماء الشیعة على مذهبهم ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يكونوا کفارا. شیعہ علماء نے احتجاج کیا، استدلال کیا، دلیل لایا کہ آباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر نہیں ہو سکتے. قالوا اراد تقلب الروح من ساجد الى ساجد كما في الحديث المعتمد عليهم عندهم. یہ آیہ یہ ہے، قد نرى تقلبك في الساجدين، نرى تقلبك في الساجدين. اس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ساجدین سے مراد آباء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ارحام مطہرات، جن ان کے امہات کے ارحام مطہرات ہیں جو ایک صلب سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتے تھے. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، ساجدین سے مراد آباء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور شیعوں کے پاس یہ صحیح حدیث موجود ہے، لم ازل انتقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ میرے آبا سب طاہر مومن رہیں، اور میری دادیاں سب اور میری ماں سب طاہر مومنہ رہی ہیں، اور میں ایک طاہر صلب سے طاہر رحم میں منتقل ہوتا رہا ہوں. وَنَاقَشَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ وَفِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ. کہتے ہیں نیسابوری صاحب کہتے ہیں تفسیر رغائب القرآن میں کہ اہل سنت نے اس بات سے اختلاف کیا اور شیعوں سے انہوں نے نقاش کیا، جدال کیا کہ آپ کی دلائل غلط ہے. تو یہ واضح ہے کہ شیعوں کا شروع سے مذہب مشہور رہا ہے اس مسئلے پر. شروع سے شیعوں کا مذہب معروف مشہور رہا ہے. ان کے اعلام نے خود اعتراف کیا کہ شیعوں کا عقیدہ اس مسئلے پہ کیا ہے. یہ کتاب منہاج السنت النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشیخ الالحاد ابن تیمیہ لا غفر اللہ لہ، الجزء الرابع، سن 1986 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ 349 میں ابن تیمیہ صاحب اس طرح لکھتے ہیں، ثم من جہل الرافضہ، کہتے ہیں روافض بڑے جاہل ہوتے ہیں. ان کی جہالت دیکھو، انہم یعظمون انساب الانبیاء، یہ انبیاء کے انساب کو پاک سمجھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں. دیکھیں کتنے جاہل، ٹھیک ہے نا. یہ آیا ہے شیعوں کو تانا دینے. اور سن رہے ہو نا، آباہم و ابناہم و یخدعون فی ازواجہم، یہ ان کے آبا اور ان کے امہات کو تو مانتے ہیں، لیکن ازواج انبیاء کو نہیں مانتے. حضرت نوح کی زوجہ کو نہیں مانتے. سورہ تحریم میں جس زوجہ کی مذمت اور لعنت ہوئی اس کو نہیں مانتے. کل ذالک عصبیت و اتباع ہوا،
یہ سب شیعوں کا تعصب ہے اور شیعوں کا بدبختی ہے اور ان کا جو ہے جہالت کے اتباع کی وجہ سے. حتی یعظمون فاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام. شیعوں کی حالت دیکھو، یہ تعظیم احترام کرتے ہیں کس کی؟ فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیں کتنے جاہل ہیں. وَيَقْدَحُونَ فِي عائشہ، اور عائشہ کو نہیں مانتے. سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ؟ دیکھو مسلمانوں. فَيَقُولُونَ او من يقول منهم ان آزر ابا ابراہیم کان مؤمنا. شیعوں میں تو ایسے جاہل ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آزر علیہ السلام، آزر جو تھے وہ مومن تھے. آزر نہیں، تاریخ اصل وہ والد ابراہیم تھے، وہ مومن تھے. اور ان کی جہالت دیکھو. وان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا مؤمنین. شیعوں کی جہالت دیکھو مسلمانوں. شیعہ کہتے ہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن تھے. یہ کیسے جاہل ہیں؟ عائشہ کو نہیں مانتے، والدین نبی کو مانتے. بہت شیعہ جو ہے نا کیا روافض بڑے جاہل ہیں، بڑے گمراہ. حتی یقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون ابوہ، کیا لکھا ہے بھائی؟ حتی لا یقولون، شیعہ یہ نہیں کہتے، حتی لا یقولون، شیعہ یہ نہیں کہتے کہ والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون کافر ہے. نہیں کہتے کہ وہ پیغمبر کے والد کافر تھے. یہ کہتے ہی نہیں ہے شیعہ. کتنے یہ گمراہ ہیں. فَإِذَا كَانَ أَبُوهُ كَافِرًا أَمْكَنَ أَن يَكُونَ ابْنُهُ كَافِرًا. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر والد کافر تو بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو یہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. اگر والد کافر تو بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے. بل شیعوں کا یہ استدلال ہے. حالانکہ شیعوں کا یہ استدلال نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہے. بات صحیح ہے. اگر عبداللہ علیہ السلام کافر تھے، والدہ کافر تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافر گھرانے میں پیدا، وہ بھی کافر تھے. یہ بات ویسے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہے؟ فلا یکون فی مجرد النسب فضیلہ. شیعوں کے ہاں جو ہے، شیعوں غلط کہتے ہیں، نسب میں کوئی فضیلت ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہے؟ بھلے اس طرح. اچھا، یہ کتاب ہے الفتاوی الکبریٰ لابن حجر المکی الہیتمی، اور اس کے ساتھ چپیا بھلے حافظ شہاب الدین الرملی الشافعی، اس کے ہامش میں اس کے فتاوی. کتاب فتاوی حافظ الرملی الشافعی، جو 10ویں صدی میں شوافع کا بہت بڑا عالم گزرا ہے. یہ جلد نمبر 4 ہے اس کتاب کا. یہاں پر ابن حجر ہیتمی کے فتاوی، اس کے حاشیے میں یہ فتویٰ چھپا ہے. یہاں پر حاشیے میں صفحہ نمبر 321 اس سے ایک سوال کیا گیا. رملی صاحب سے سوال کیا گیا. رملہ جو ہے نا فلسطین میں، شام میں ایک شہر ہے. سوال یہ ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے، سئل امن قال لا احد من آباء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آباء الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کان کافرا. اگر کوئی شخص کہے، فتویٰ دے دیجئے ہمیں کہ والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر نہیں تھے، ان کے آبا کافر نہیں تھے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کے آبا کافر نہیں ہوتے. او انکر ان یقال ان والد ابراہیم علیہ السلام کان کافرا. یا کوئی شخص منکر ہو جائے، کہتے ہیں کہ والد ابراہیم علیہ السلام کافر نہیں تھے. او ذکر ان آزر کان عمہ وما کان اباہ، یا یہ کہے کہ آزر جو تھے کیا تھے؟ ابراہیم کے والد نہیں تھے، ابراہیم کے چچا تھے. حل ہوا مصیب او مخطئ، کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ مصیب او مخطئ، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ یہ فتویٰ ہے، یہ استفتاء ہے کس سے؟ رملی صاحب سے. رملی صاحب نے جواب دیا، فاجاب بان القائل مذکور مخطئ فی قولہ. جو شخص یہ کہے کہ آباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، یہ غلط ہے. اس نے یہ فتویٰ دے دی. آباء انبیاء مسلمان ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے، غلط ہے. اچھا کیسے؟ کیوں غلط ہے؟ تو کیسے؟ ہاں کہتے ہیں مخطئ فی قولی متبع فی رائے شیعہ. یہ جو یہ کہتا ہے وہ شیعوں کے اس نے بات مان لی. اس نے کیا کیا؟ ہاں، وہ روافظ کی اس نے بات مان لیا. بھائی یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ روافظ، یہ قولی شیعوں کا ہے. ایسا کوئی عالم اگر کہہ دے نا، کوئی شخص کہ آباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کن کا عقیدہ ہے؟ یہ شیعوں کا قول ہے.
وهو مخالف للکتاب العزیز والسنت الصحیح وما لما علیہ اہل السنہ. یہ بات کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، یہ قرآن کے خلاف ہے، کہہ رہا ہے سنت کے خلاف ہے، اور ہمارے اجماع اہل سنت کے اجماع کے خلاف، جس پہ ہمارا اجماع اس کے خلاف. سمجھ گئی نا؟ تو پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت عمریہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ قول کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ اس نے شیعوں کا قول اخذ کیا ہے، اور یہ ان کے نزدیک یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، ان کے سنت کے بھی خلاف ہے، اور ان کے اجماع کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے ان اعلام نے خود بیان کیا، شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تھے. یہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، طبع النجف الاشرف، یہاں پہ صفحہ نمبر 208 کے آخر میں حدیث نمبر 11 ہے. ایک شخص کا نام ہے معاذ بن جبل، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل خلقنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا، وعلی اور علی علیہ السلام کو خلق کیا، وفاطمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، والحسن والحسین علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے ہم پنجتر پاک کو خلق کیا قبل ان یخلق الدنیا، اس سے پہلے کہ دنیا کو خلق کرے، بسبعۃ آلاف عام، ہزار سال پہلے ہمیں خلق فرمایا، دنیا سے پہلے. معاذ کہتا میں نے پوچھا فَأَيْنَ كُنْتُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر دنیا نہیں تھی تو آپ کہاں تھے؟ قال قدام العرش، فرمایا کہ ہم عرش کے آگے تھے. نسبح اللہ تعالی بحمدہ ونقدسہ ونمجدہ، اللہ تعالیٰ کو تسبیح کرتے تھے، تحمید کرتے تھے، تقدیس کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. علی ای مثال، پوچھا کہ آپ کا مثال کس طرح تھا، آپ کا ہیئت کس طرح تھا؟ فرمایا اشباح نور، فرمایا کہ اب نور کے ہیاکل میں تھے، نور کے ہیکل میں تھے. حتی اذا اراد اللہ، پھر اللہ نے ارادہ کیا ان یخلق صورنا سیرنا عمود نور، اللہ نے ارادہ کیا کہ ہماری صورتوں کو خلق کرے تو نور کے ستونوں کو خلق کیا. ثم قذفنا فی صلب آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کے صلب میں قرار دیا. ثم اخرجنا الى اصلاب الآباء وارحام الامہات، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلب والد سے، ایک صلب دادا سے، دوسری دادی یا ماں کی رحم میں منتقل کرتا گیا. ایک دادا سے دادی، دادی سے پھر دادا، اس طرح اسلاب اور ارحام میں منتقل ہوتے رہے. ولا یصیبنا نجس الشرک، ولا یصیبنا نجس الشرک، شرک کی نجاست نہ اس اسلاب میں تھی نہ ان ارحام میں تھی. ولا سفاح الکفر، اور نہ کفر کا زنا، صفا یعنی جو کافر ہوتے ہیں ان میں زنا بھی ہوتا ہے. ہمارے آبا میں اور ہمارے امہات میں نہ شرک تھا نہ زنا تھی. سعد بنا قوم، ہم جس امت میں آتے تھے اس امت کے انبیاء اپنے امت والوں کو حکم فرماتے تھے کہ ایسا نبی آئے گا آخر الزمان میں، اس کا ابھی سے تم نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، اس کے اوصیاء کا تم نے اقرار کرنا ہے. جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ سعید ہو جاتے تھے. وَيَشْقَى بِنَا آخَرُونَ، اور جو ہماری پرانے انبیاء جو ہماری بشارت دیتے تھے اگر کوئی تصدیق نہیں کرتا تھا تو ہماری انکار کی وجہ سے وہ شقی ہو جاتے تھے. بہرحال ہمارے پاس احادیث زیادہ ہے اس مسئلے پر، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا. اچھا، اصل ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہمارا اصلی یہ ہے کہ جماعت مخالفین کا عقیدہ آپ لوگوں کی خدمت میں بتایا جائے کہ جماعت مخالفین کے ہاں والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مقام و منزلت ہے. مقام و منزلت یہی ہے کہ وہ نستجیر باللہ جہنم میں، نستجیر باللہ. دیکھیں محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بیان کروں کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ایک بات جو فریقین کے درمیان مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے، دونوں فریقوں کا اس پہ اعتقاد ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرے وہ کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عیب بیان کرے، چاہے ان کے بدن مبارک میں ان سے کوئی عیب نسبت دے دے، یا ان کی کوئی خصلت میں، یا ان کے کوئی فعل میں، یا ان کے کوئی قول میں، یا ان کی نسب میں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ہے، اور اس پہ وہی احکام جاری ہوں گے جو شاتم پہ جاری ہوتے ہیں. یاد رکھو یہ. تو بات یہ ہے کیونکہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، خود ان کے اعلام نے اقرار کیا ہے، تو ان کے نسب میں کفر کی نسبت دینا کفر سے بڑھ کر تو کوئی ظلم ہے نہیں، کوئی عیب ہے نہیں. یہ خود شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے اعلام سب دین سے نکل جاتے ہیں ان کے، اور جو بھی ان کے عوام میں سے بھی اسی عقیدے پہ جائے وہ بھی دین سے نکل جاتا ہے. سن رہے نا؟ اس بات کو دیکھو، اس بات یہ بڑا نقطہ اہم ہے. میں پہلے اس سے پہلے کہ ان کا عقیدہ ثابت کروں، یہ اس بات پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عیب ان کی نسب میں ملحق کرنا یہ گستاخی اور شتم ہے، اور گستاخ اور شاتم کا جو ہے حکم کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہ کتاب بخاری چابدار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پہ ایک حدیث ہے بخاری کے کتاب بدء الخلق میں کہ قال ابو ہریرہ سے، حدیث نمبر 3193، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ شتمنی ابن آدم. مجھے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے. گالی دیتا ہے. کس بنی آدم کو دیکھا ہے کہ اللہ کو گالی دیتا ہے؟ کیسے گالی دیا؟ اور گالی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھے گالی دے دے. گالی کون سا ہے یا رب بتاؤ؟ اما شتم فقولہ ان لی ولدا. ہاں، بنی آدم مجھے جو گالی دیتا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی ہے. یہ میرے لیے گالی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے نقص ہے. دیکھیں، اللہ کا بیٹا ہونا یہ گالی ہے. اللہ اس حدیث میں ہے کہ گالی ہے. کیوں گالی ہے؟ کیونکہ اللہ سے آپ نے نقص کو ملحق کیا ہے. وہ اس کے لائق شان نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو. ٹھیک ہے، البتہ جب بخاری مسلم کے رب کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بھئی اس کا ناڑا ہے، اس کا کپڑا ہے، اس کے داڑھی ہے، بال ہیں، داڑھی تو نہیں ہے، وہ کیا ہے، چکنا ہے، کئی ہاتھ ہیں، تو بھئی آلت تناسلی بھی ہوگا. بیٹا ہو بھی سکتا ہے نا. اب نہیں ہے، شادی نہیں کیا، اگر سیٹنگ کرے حور العین سے، ہے کہ نہیں؟ میں نے پوچھا تھا نا مولوی حبیب سے کہ آپ کے رب تو اس کے سب اعضاء ہیں نا، اگر وہ سیٹنگ کرے حور العین سے بغیر شادی کے نہیں کر سکتا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا نا. سنا آپ نے؟ بہرحال تو فرمایا کہ میرا یہ گالی یہ ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ. اچھا، یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء السادس تالیف ابن حجر العسقلانی، چاپ دار الفکر 2007 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، اسی حدیث کو نقل کرتا ہے وہ، صفحہ نمبر 332 ہے. یشتمنی ابن آدم، بنی آدم مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے، میری گستاخی کر رہا ہوتا ہے. والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. شتم کی تعریف کرو ابن حجر. شتم گستاخی، گالی، شتم اصل بولتے ہیں گالی کو، فحاشی کو. شتم وہ ہے کہ آپ ایسی وصف لے کے آئیں جو نقص کا، نقصان کا، عیب کا مقتضی ہو، عیب ثابت کر رہا ہو. آپ نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے لیے عیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جسم جسمانی بن جاتا ہے، اور جسم جسمانی اللہ کے لیے عیب ہے، خالق ہی نہیں ہے پھر تو. اچھا، ان کے دوسرے اعلام نے بھی یہی کہا ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری الجزء الخامس عشر، طبع دار الفکر، محمود عینی، صفحہ نمبر 110 میں. یقول اللہ شتمنی ابن آدم، شتمنی الشتم هو توصیف الشیء بما هو ازراء ونقص. شتم وہ ہے کہ آپ کسی چیز کا مرتبہ نازل کر دیں، اس کے لیے نقصان اور عیب کو نسبت دے دیں. لا سیما فیما یتعلق بالغیرہ. اللہ 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 اللہ. بالخصوص ایسی بات جو غیرت سے متعلق ہو. اللہ 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 اللہ. نقص، ایسا نقص جو بالخصوص غیرت سے، عزت سے، اس سے متصادم ہو، اس کے متناقض ہو.
اگر ایسا وصف آپ نسبت دیں بالخصوص اس کو، وہ تو گالی ہوتا ہی ہے. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن حجر، اللہ کی لعنت تیرے چہرے پر. تو نے یہ حدیث تو نے دیکھی بخاری اور مسلم میں. نہیں، تو نے تو یہ حدیث دیکھی بخاری اور مسلم میں کہ تو، اور پھر اجماع بھی تم لوگوں نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا، ان کے والدین ماجدین جہنمی، کافر، مشرک ہیں. تو تمہیں کیسے ذہن میں نہیں آیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہو، بالخصوص اس مسئلے میں جس میں غیرت کا تعلق ہے؟ کس کو غیرت نہیں اپنے والدین سے؟ ہاں، والدین سے غیرت نہیں ہے. وہ مولوی آیا تھا اس یہاں پہ پچھلے ہفتے میں نے دیکھا تھا نا، قیوم صاحب کو میں نے پوچھا، کہتے آپ کے والدین کو اگر کوئی کافر کہے گالی نہیں؟ کہتے نہیں جی گالی نہیں. دیکھا آپ نے نا؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ ارے شیعوں کو مزہ نہیں آ رہا جناب، شیعوں کو مزہ نہیں آ رہا ان مجالس میں. شیعوں کو مزہ کیا آتا ہے؟ علمی مباحث نہ ہو نا، وہ جو ذاکرین کو سناتے ہیں اوٹ پٹانگ، اس میں ان کو مزہ آتا ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف القاضی عیاض الیحصبی، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 214 میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسے کہتے ہیں؟ عیب کسے کہتے ہیں؟ سب یعنی گستاخی، گالی، نقص، عیب، من تعریض او نص، کنایے کے طور پر ہو یا تصریح کے صورت میں ہو. اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا عیب بیان کرتا ہے، یا تصریح کرے، یا کیا کرے، کنایتن، اشارہ میں یہ بات سمجھا دیں. اس کا حکم کیا ہے؟ کہتا ہے جو بھی شخص، ملاحظہ کریں، جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے دے، یا اس کا عیب بیان کرے، یا اس کی ذات میں کوئی نقص ملحق کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی نقص، یا ان کے نسب شریف میں، او نسبی، یا ان کے نسب میں، اور کفر سے بڑا کوئی ہے؟ ان کے کوئی ہے بڑا عیب کفر سے، شرک سے، نجاست سے، یا ان کے دین میں، ان کی دینداری میں کوئی عیب ملحق کرے، یا خصلۃ من خصالہ، یا ان کی کسی عادت میں، کسی خصلت میں، کسی بات میں وہ اس طرح کوئی عیب ملحق کرے. او عرض بھی، یا تصریح نہ کرے، اشارتن، کنایتن کہہ دے یہ بات. سبحان اللہ. اور یہ فرقہ ان لوگوں نے اجماع کیا ہے بھائی، تصریح کے ساتھ اجماع کیا. اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، کہتے ہیں فہو الساب لہ، ایسا شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. والحکم فی حکم الساب، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، یہ کافر بھی ہے اور یہ اس کا قتل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہذا کلہ اجماع من العلماء، یہ سب علماء کا اجماع ہے. وائمۃ الفتویٰ، سب مجتہدین کا فتویٰ، من لدن صحابہ الی حلم جر، صحابہ کے زمانے سے آج تک یہ اجماع کا کوئی مخالف ہے ہی نہیں. صحیح، الحمدللہ، اپنی کفر پہ اعتراف کر لیجیے. ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. اجماع کس بات پہ کیا ہے؟ جو چاہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو، چاہے یہ کوئی نقص ان کی نسب میں نسبت دے دو، یہ ایسا شخص کافر ہے، واجب القتل ہے. اور یہ سب کا اجماع، اس میں کوئی مخالف ہی نہیں. صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ اجماع جاری ہے. صحیح ہے نا؟ اور صحیح ترجمہ کیا؟ نہیں ترجمہ کیا. یہ شرح شفا ہے، قاضی عیاض یحصبی کے شرح شفا، جو ملا علی قاری حنفی نے لکھا ہے. جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، 2001 میں چھپی ہے. اس میں اسی کلمات کو جب وہ شرح کرتے ہیں، میں نے کلمہ دکھایا تھا آپ کو، کیا؟ الحق به نقصا فی ذات فی نفسہ او نسبہ، نسبی بفتحتین، کہتے ہیں صحیح طرح سے پڑھو، 2 فتحوں کے ساتھ، کوئی اور لفظ نہیں. نسب سے مراد نسب ہی ہے. نسب سے کیا مراد ہے؟ نسب ہی مراد ہے، یعنی ان کے آبا اور امہات، جن آبا و امہات جن نسل سے وہ دنیا میں آئے. صحیح طرح سے پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے صحیح پڑھا ہے، ملا علی قاری صاحب، میں نے صحیح پڑھا، غلط نہیں پڑھا.
یہ کتاب ہے المحلى لابن حزم الظاہری، جزء 11، طبع ادارت المنیریہ بمصر، صفحہ نمبر 412. کہتے ہیں کہ ان من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ او نبیا من الانبیاء او ملکا من الملائکہ فهو بذلك القول كافر سواء اعتقده بقلبه او اعتقد الایمان بقلبه. کہتا ہے کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شتم کرے، شتم کا سب کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شتم کا وہی جو کوئی عیب ملحق کرے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ماں بہن کی گالی دے دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں بہن کوئی ایسا عیب ملحق کرے، وہ کیا ہے؟ وہ شتم ہوتا ہے. جو بھی جس کی زبان سے نکل آئے، چاہے اس کا عقیدہ ہے یا نہیں، وہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے کافر. چاہے اللہ کو گالی دے دو، چاہے نبی کو، چاہے ملائکہ کو، یا کسی بھی نبی کو. اچھا، یہ کتاب ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین، تعلیف العلامہ المحدث الکبیر الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری الہندی، طبع المجالس العلمی، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں، کراچی پاکستان میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 54 ہے. ایما رجل سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، او کذبہ، یا تکذیب کرے، او عابہ، یا عیب بیان کرے، او تنقصہ، یا ان کی ذات میں کوئی نقصان بیان کرے، ان کی نسب میں، ان کی ذات میں، ان کی خصلت میں، ان کی دینداری میں، فقد، سبحان اللہ، یہ فتوے تو دیتے ہو، پر جو تمہاری کتابوں سے جب نکالتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح خطاب کیا، عائشہ نے یہ بولا ہے نبی کو، تو پھر وہ سب بھول جاتے ہیں، اجماع ختم ہو جاتا ہے اس وقت. فقد کفر باللہ تعالی، ایسا شخص کافر ہے. وبانت منہ امرأتہ، اس کی بیوی بھی اس سے الگ ہے. اجمع المسلمون علی ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر، مسلمانوں کا اجماع کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرے وہ کافر ہے. شتم سے مراد کیا ہے؟ شتم میں نے بتا دیا نبی بخاری سے، حافظ ابن حجر کا جو تعریف ہے کہ جو عیب نسبت دے دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا. ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر، اور جو ایسے شخص کے عذاب اور کافر ہونے میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور پھر لگتا ہے کہ ایسا کافر جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا توبہ قبول نہیں ہے. اچھا، تو یہ مطالب کافی واضح ہیں، اس سے زیادہ ہم دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ ان کا اجماع شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور شاتم سے کیا مراد ہے یہ کافی واضح ہو چکا ہے. اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین، اس اجماع کے بعد ایک دوسرا اجماع. اجماع تو انہوں نے کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کے ذات یا ان کے نسب میں یا ان کے فعل میں یا ان کے دین میں یا ان کے خصلت من الخصال میں کوئی عیب ملحق کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. یہ انہوں نے اجماع تو کیا اس مسئلے پر. اس کے بعد ایک دوسرا بھی اجماع ہے. دوسرا اجماع کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ دوسرا اجماع ان کا یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، تالیف الشیخ آدم ابن موسیٰ الولوی، المجلد 18، طبع دار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے 1432 سعودی عرب میں. یہ صفحہ نمبر 661 ہے، 631 ہے. ملاحظہ کریں اجماع کو. وقال القاری، ملا علی قاری حنفی صاحب کتاب مرقات المفاتیح، اس نے کہا ہے الجمہور علی ان والدیہ ماتا کافرین، جمہور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مرے. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک ضعیف قول بھی ہے
وقول ابن حجر یعنی الہیتمی، ابن حجر ہیتمی مکی جو خود ملا علی قاری کا استاد تھا، وہ کہ اس نے کہا وہ حدیث احیائہما صحیح حتی آمنا به ثم توفیا حدیث صحیح، کہ ابن حجر ہیتمی مکی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، ان سے کلمہ پڑھوایا، پھر دوبارہ وہ با ایمان دنیا سے چلے گئے. اس نے کہا یہ حدیث صحیح اور یہ حدیث صحیح ہے. اور ابن حجر نے یہ بھی کہا کہ امام قرطبی نے اس حدیث کی تصحیح کی، حافظ ابن ناصر الدین نے تحصیح کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے مشہور معروف قول کے مقابلے میں ابن حجر کا یہ قول، ابن حجر ہیتمی، ابن حجر اسقلانی کی نہیں، ابن حجر ہیتمی کی. کہتے ہیں فعلى تقدیر صحته لا يصلح ان يكون معارضا لحدیث مسلم. کہتے ہیں ہم مان بھی لیں، اور بعد میں آئے گا کہ حدیث اصلاً کے علماء نے خود کیا کہا کہ حدیث جو ہے مفترات ہے، یہ حدیث موضوع ہے، حدیث احیا. کہتے ہیں مان بھی لیں، یہ وہ حدیث مسلم کا، حدیث بخاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس پہ سب کا اجماع کیا حدیث صحیح ہے. مع ان الحفاظ طعنوا علیہ. بات یہ اس سے آگے ہے کہ حفاظ احادیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، بلکہ اس حدیث کو موضوع قرار دیا، حدیث احیا کو. پھر کہتے ہیں قول ابن حجر حدیث صحیح غیر صحیح. ابن حجر نے یہ جو بولا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ خود غلط بات ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث احیا. وكذا نسبت التصحیح القرطبی. اور اس نے جو ادعا کیا کہ قرطبی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی، یہ نسبت بھی غلط ہے، قرطبی نے بھی تصحیح نہیں کیا، جھوٹ کہہ رہا ہے ابن حجر ہیتمی. وابن الناصر الدین غیر صحیحۃ ایضا. یہ جو نسبت دی اس نے ابن ناصر الدین کو، اس نے تصحیح کی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. فقد ذکر السیوطی من مال الى القول باحیائهما وایمانهما من العلماء. سیوطی نے اپنے اس کے 4-5 کتاب اس مسئلے پر، سیوطی کے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے. اس نے علماء، سیوطی جو تھا بہت بڑا محقق تھا، اس نے اقوال استیعاب کیا سب مختلف علماء کا، اور اس نے جو لوگ مائل ہو گئے تھے اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا کو زندہ کیا گیا تھا اور ان سے کلمہ پڑھوا کے ان کو دوبارہ ان کی وفات ہوئی ہے، جو اس قول کی طرف مائل ہوئے تھے، رغبت ہوئے تھے، ان کا ذکر کیا. وہ کون ہے؟ خطیب ہے، سہیلی ہے، قرطبی ہے، محب طبری ہے، والعلامہ ناصر الدین ابن المنیر وغیرہ. وذکر استدلالهم بالحدیث المذکور. اور ان علماء کا استدلال بھی ذکر کیا اسی حدیث سے. اس حدیث سے جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احیا کیا، دوبارہ مروا دیا والدین کو، کلمہ پڑھوا کے دوبارہ ان کی وفات ہو گئی. یہ قول کہ ان علماء نے اس حدیث کو سے استدلال کیا. پھر فرمایا سیوطی نے کہا هذا الحدیث ضعیف باتفاق المحدثین. خود سیوطی اس کے پاس ایک ہی حدیث ہے، اور دوسرے علماء نے جو بھی سیوطی کے قول کے طرف مائل ہو گئے، جس حدیث سے انہوں نے احتجاج کیا ہے، استدلال کیا، خود سیوطی کہہ رہے کہ حدیث ضعیف ہے، بالاجماع ضعیف ہے، خود سیوطی کا قول. بل قیل، پھر سیوطی خود کہتے ہیں انه موضوع الى آخر کلام. خود سیوطی نے کہا کہ بلکہ بہت سارے علماء نے کہا تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، حدیث جھوٹ ہے، نہ صرف ضعیف ہے، جھوٹ ہے. والسیوطی وہ شخص من حاول فی اثبات النجات. خود سیوطی نے تو بہت کوشش کیا کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت کر سکے. اس کے پاس ایک ہی حدیث ہے، وہ حدیث سے بھی اس نے خود اعتراف کیا حدیث ضعیف ہے، بلکہ علماء، بہت سارے علماء کے نزدیک موضوع ہے. اور عمدہ جو دلیل ہے اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اس ادلہ عقلیہ لے کے آیا، وما كنا معذبین، ان ایسے آیات سے اس نے استدلال کیا. فلو كان احد من حفاظ الحدیث قال بصحة هذا الحديث لذكره ونصره. اگر حفاظ احادیث میں کوئی ایسا شخص ہوتا جس نے اس حدیث احیا کو صحیح مانا ہو، سیوطی اس کو ذکر کرتا، کیونکہ سیوطی بہت وسیع الاطلاع ہے. وهو مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم. سیوطی کتنا بڑا علامہ عالم ہے، کتنا اس کا علم وسیع ہے، اس کے باوجود اس نے بہت کوشش کیا کہ اسلام والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرے، نہیں کر سکا، اس حدیث کو صحیح ثابت نہیں کر سکا. اور پھر دلائل عقلیہ سے اس نے کوشش کی.
وَإِنَّمَا دَافَعَ عَنِ الْقَوْلِ بِوَضْعِهِ فَقَدْ وَلَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى ذَلِكَ. سیوطی نے صرف کیا کیا؟ صرف اتنے استدلال کیے کہ حدیث موضوع نہیں ہے، اور حدیث کے موضوع نہ ہونے پر بھی اس نے کوئی دلیل نہیں لایا، صرف اس کا انکار کیا کہ موضوع نہیں ہے، لیکن ضعف اس نے اعتراف کیا کہ حدیث ضعیف ہے. وبالجملہ فالحدیث ما صححه عالم له عنایت بالحدیث. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث احیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، پھر وہ وفات ہو گئے، اس کو کسی محدث نے جس کو حدیث آتی ہے وہ کسی نے تصحیح کی نہیں ہے. وَإِنَّمَا صَحَّحَهُ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى الرُّؤْيَا الْمَنَامِيَّةِ وَالطُّرُقِ الْكَشْفِيَّةِ. اس کو کس نے تصحیح کی اس حدیث کو بولا صحیح جس کی بات پہ کوئی اعتبار ہی نہیں، جو خواب و خیال کے وادی میں رہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حدیث صحیح ہے، اس طرح کی باتوں سے جو التي لم يأذن الله تعالى بها في التشريع، یہ خواب و خیال کی کوئی شریعت میں تو کوئی حجیت نہیں ہوتے. وإنما غايتها إن كانت صحيحة أن يستأنس بها في تثبيت ما ثبت شرعا. خواب جو ہے کس بات کو ثابت کرتا ہے؟ اگر ہم مان بھی لیں کہ خواب کی حجت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز شریعت میں ثابت ہو کہ یہ ہے شرع میں واجب ہے، حلال ہے، حرام ہے، اگر اس کی تائید میں کوئی خواب دیکھیں تو پھر وہ خواب صحیح ہے. لا فی اثبات ما ابطلہ علماء الحدیث، نہیں کہ آپ خواب کے ذریعے وہ بات جو علماء حدیث کے نزدیک باطل ہے، یعنی اسلام والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کے ذریعے آپ اس کو ثابت کریں. پھر کہتے ہیں عندي الأولى والأسلم الوقوف مع النصوص الصحيحة كحديث الباب وحديث مسلم المذكور إن أبي وأباك في النار. کہتا ہے کہ صحیح عقیدہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہم وہی بات جو ہماری احادیث میں بکثرت پائی جاتی ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ کافر تھے، ہم وہی عقیدہ رکھیں جیسے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ میرے والد صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد جہنم میں. فإن اما جو حدیث احیاء ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فإن جل الحفاظ من المحدثین على انه موضوع. حدیث احیاء کا جو ہے اکثر محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث ہے ہی موضوع. صحیح تو نہیں ہے، اکثر کا عقیدہ یہ ہے کہ موضوع صحیح ہے نا. تو ثابت ہو گیا ان کا اجماع بھائی صاحب اس مسئلے پر. اچھا مزید اجماع آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ عون المعبود شرح سنن ابی داود للعلامہ شمس الحق العظیم آبادی، جزء اول، مملکت العربیہ السعودیہ میں مدینہ منورہ میں، یہ کتاب چھپی ہے سن 1968 میں. یہ حدیث نقل کرتے ہیں سنن ابی داود سے، ان ابی و اباک فی النار، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد صاحب جہنم میں، نستجیر باللہ. اس کے بعد عظیم آبادی صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا وَرَدَ بِإِحْيَاءِ وَالِدَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِيمَانِهِمَا وَنِجَاتِهِمَا أَكْثَرُهُ مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ مُفْتَرًى. جو احادیث کتب میں پائی جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، یہ اکثر احادیث کیا ہے؟ موضوع ہے، یعنی موضوع حدیث جعلی حدیث ہے، مکذوب جھوٹی حدیث ہے، مفترا افترا کیا گیا جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے. وَبَعْضُ ضعیف جدا، اور بعض اس میں سے اگر موضوع نہیں ہے تو بہت نہایت ضعیف ہے. لا يصح بحال، کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. لاتفاق ائمۃ الحدیث علی وضعہ، کیونکہ سب علماء حدیث کا اجماع کہ حدیث جو ہے کیا موضوع ہے. وضعفی، اور یہ حدیث جو ہے اس میں سے بعض تو ضعیف ہے لیکن اکثر جو ہے موضوع. کس نے اجماع کیا؟ دارقطنی نے، جوزقانی، ابن شاہب، خطیب، ابن عساکر، ابن ناصر، و ابن الجوزی، والسحیلی، والقرطبی، والمحب الطبری، وفتح الدین ابن سید الناس، وابراہیم الحلبی، وجماعہ. سب علماء سب جن کے متعلق سیوطی نے کہا تھا نا، سیوطی نے کہا تھا کہ ان کا میل ہے اس بات کی طرف کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے مسلمان ہوئے تھے. میل ہے، کوئی انہوں نے تصریح نہیں کیا تھا، میل تھا ان کا، مائل ہو گئے تھے. ان کے متعلق عظیم آبادی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے بھائی. یہ سب کا سب اجماع ہے کہ حدیث سب یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. پھر کہتے ہیں والشیخ جلال الدین السیوطی قد خالف الحفاظ والعلماء المحققین واثبت لهم الایمان والنجات. جلال الدین سیوطی، عبد الرحمن سیوطی، اس نے سب علماء اجماع کے مخالفت کرتے ہوئے اس نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے کیا ثابت کرے؟ اسلام اور ایمان اور نجات ثابت کرے.
قلت العلامة السیوطی متساہل جدا لا عبرة بکلامی فی هذا الباب. کہتے ہیں کہ علامہ سیوطی اس مسئلے میں بہت ہی وہ سہلنگار ہیں، بہت ہی بے پرواہ ہیں. اس کے کلام پہ، اس مسئلے پہ اس کے کلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اعتبار ہی نہیں اس کے اس مسئلے پر. اچھا، مزید آپ کو دکھائیں بھائی. اجماع، یہ کتاب الموضوعات ہے للعلامہ ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول، 1967 میں کتاب سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 283 میں. ولا يختلف مسلمون ان عبد المطلب مات کافرا. کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اصلی مسلمان تو ہم ہیں. تم کہہ دو کہ جماعت عمریہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کی بات نہ کرو. جماعت عمریہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر دنیا سے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی مبارک اس وقت 8 سال تھی. وعبد اللہ علیہ السلام مات ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے جب عبداللہ علیہ السلام کا وفات ہوا ہے. ولا خلاف انہ مات کافرا. اور کوئی اس بات کا مخالف ہی نہیں ہے بھائی، مسئلہ منازع ہی نہیں ہے. سب صحابہ تابعین سب کا اجماع کہ عبداللہ علیہ السلام کافر مرے. وکذالک آمنہ، آمنہ بھی اسی طرح کافر دنیا سے گئی ہیں، اور کسی کا اس مسئلے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں. کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح تالیف ملا علی القاری. اب ملا علی قاری کے متعلق مزید بات کریں گے جی، ان کی تفصیل آئے گی. جزء رابع، یہاں پر یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دیا تھا. تو اس کے ذیل میں کہتے ہیں الجمہور علی ان والدیہ ماتا کافرین. جمہور علماء ہمارا، مجتہدین، مفسرین، متکلمین، محدثین، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ماتا کافرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کافر دنیا سے گئے. مشکات المصابیح فی مرآت المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح. یہ کتاب سن 1984 میں چھپی ہے. یہ مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے. یہ بھی اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے قبر پہ استغفار کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. قلت الحدیث بظاہری يدل على ان امه ماتت على غیر الاسلام. حدیث ظاہر ہے، حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ والدہ جو ہے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ غیر اسلام پہ مری ہے، یعنی کفر پہ مری، شرک پہ مری. وہ مذہب جمہور العلماء فی شان ابوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے جمہور علماء کا عقیدہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جمہور علماء اپنے ہی فتوے سے خود سب کافر ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ او بھائی جمہور کافر ہو گئے نہیں ہوا. رسالۃ فی حق ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی الحنفی، متوفا سنہ 945، چاپ دار المعارج 2008 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 27 میں فرماتے ہیں اما الاجماع فغیر خفی. یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے، اجماع ادلہ اربعہ سے ثابت کرتے ہیں. یار میاں ادلہ اربعہ سے ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا تھے؟ کافر تھے. نستجیر باللہ. کہتے ہیں اجماع فغیر خفی، کوئی پوشیدہ بات ہے ہی نہیں جی، پوشیدہ ہی نہیں ہے، کوئی راز کی بات تو ہے نہیں. ان الامت مجمعون، امت سے کیا مراد ہے؟ جماعت عمریہ، کیونکہ شیعوں کا عقیدہ اور ہے. جماعت عمریہ کا اجماع من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا، صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک، علی کفر قصی فمن بعد، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا سب کے سب، قصی سے لے کر رسول تک. اور رسول جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بتیں تھیں، بتوں کی پوجا، تو یہ انہوں نے بھی بچپن میں بتوں کی پوجا کی ہوگی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کافر بنا دیا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر ان کے والدین، ان کے سب دادا عبد المطلب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے، والدہ حضرت آمنہ 6 سال تک تو زندہ تھی، یہ سب بت پرست ہے جی. تو بچہ تو انہی سے سیکھتا ہے جی. اس وقت تو وحی تو نہیں آیا تھا نا. تو ان حرامیوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر مشرک بت پرست بنا دیا، نہیں بنایا. وَأَنَّ أَبَوَيْ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ. سب کا اجماع ہے بھائی، کوئی پوشیدہ بات ہی نہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اس دنیا سے گئے. اچھا، ملا علی قاری کون ہے جناب؟
ملا علی قاری احناف کا بہت بڑا مجتہد اور احناف کا بہت بڑا متکلم اور احناف کا بہت بڑا محدث ہے. یہ ابن حجر حیتمی مکی کا شاگرد تھا. یہ کتاب خلاصۃ الاثر فی اعیان الحادی عشر للمحبی الجزء الثالث ملاحظہ کریں، یہاں پہ صفحہ نمبر 185 میں ذکر ہے ملا علی قاری لا رحمہ اللہ کی. علی ابن محمد سلطان الہروی المعروف بالقاری الحنفی، نزیل مکہ، یہ اس کا اصل ہرات میں سے تھا، پھر مکہ چلا گیا تھا، وہاں پہ اس نے تعلیم حاصل کی، وہیں رہتا تھا. احد صدور العلم، علم کے میدان میں ایک شہسوار. فرد عصرہ الباہر الصمت فی التحقیق و تنقیح العبارات، اپنے زمانے میں تاریخ میں ایک بے مثال عالم جو مشکل باتوں کو آسان الفاظ میں بیان کرے، عبارات کی تنقیح کرے. وشہرتہ کافیۃ عن الاطراء فی وصفہ، اس کی شہرت اتنی وسیع ہے کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واشتہر ذکرہ، اس کا ذکر بڑا مشہور ہے. وطار سیتہ، اس کا نام سب ہر جگہ ہے. وألف التالیف الکثیر، بہت ساری کتابیں اس نے تالیف کی ہے. اللطیفہ التأدیہ المحتویہ علی فوائد الجلیلہ منہا شرح علی المشکات فی مجلدات، اس کی تالیفات بہت زیادہ ہے، اس کے تالیفات میں فوائد علمی باتیں بہت ہیں. شرح مشکات جو ہے مرقات المفاتیح بڑا مشہور ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کتاب ہے البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامہ محمد بن علی الشوکانی، جو ان کا شیخ الاسلام تھا، متوفی سنہ 1250. یہ سنہ صفحہ نمبر 445 میں ملا علی قاری صاحب کا بایوگرافی بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری، ان کی ولادت ہرات میں ہوئی ہے، پھر مکہ چلے گئے اور مکہ میں ان کی زندگی گزری ہے. جماعت محققین سے انہوں نے شاگردی کی ہے، جیسے ابن حجر حیتمی ہیں، اس کے بہت ساری کتابیں، شرح مشکات، شرح شمائل، شرح الوتریہ، شرح الجزریہ، شرح النخبہ، شرح الشفاء، بلے شرح شاطبیہ اور دوسرے کتابیں. قال العصامی فی وصفی، عصامی صاحب نے ان کی تعریف میں اس طرح کہا: الجامع للعلوم النقلیہ والعقلیہ، سب علوم پہ ان کو تبحر حاصل تھا، چاہے علوم نقلی ہو چاہے علوم عقلی ہو. والمتضلع من السنة النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حدیث میں تو یہ بہت ہی ماہر تھے. احد جماہیر الاعلام و مشاہیر اولی الحفظ والافہام، علماء کبار میں ان کا شمار ہے، مشہور جو تاریخ اسلام میں مشہور علماء ان میں ان کا شمار ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ ملا علی قاری ہے، اور یہ ہر لحاظ سے اجتہاد میں، فقہ میں، تفسیر میں، علوم حدیث میں بہت ماہر، اور پھر حنفی بھی ہیں. ایسا شخص نہیں جو احناف کا دشمن ہو. ابن حنیفہ، ابو حنیفہ کا کتاب ہے نعمان ابن ثابت کوفی، جس کا کنیہ ہے ابو حنیفہ، اور پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگال میں، افغانستان میں، ان ممالک میں اس کی بکثرت تقلید کی جاتی ہے اس شخص کی، ابو حنیفہ. اس کا ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر. فقہ الاکبر جو ہے فقہ میں نہیں ہے، کس میں؟ عقائد میں. اس میں اس کا ایک عبارت ہے، اس میں اس کی ایک عبارت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر دنیا سے گئے. تو اس عبارت کی شرح میں ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے، اور ادلہ اربعہ سے، قرآن سے، سنت سے، عقل سے، اجماع سے استدلال کیا کہ نہیں جی، والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مشرک تھے. ملاحظہ کریں، میرے پاس جو کتاب عقیدۃ الموحدین ہے، یہ بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے. اس کے ضمن میں رسالہ 17 ادلۃ معتقد ابی حنیفہ الامام فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمؤلفها ملا علی القاری. ملا علی قاری صاحب یہ جن کا ذکر میں نے کیا کہ اپنے زمانے کا بلکہ تاریخ کا ایک بہت بڑے مشہور عالم ہیں، جن کے علم میں اور جن کی کثرت علم اور وسعت تصانیف میں کسی قسم کا نزاع نہیں، اور حنفی بھی ہیں. یہ ملا علی قاری صاحب ہے، الشیخ علی بن سلطان محمد القاری. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا کیا نام ہے؟ ادلۃ معتقد ابی حنیفہ الامام فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابار امام ابو حنیفہ کا جو اعتقاد ہے، ایمان ہے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ کافر ہیں نستجیر باللہ، اس کے دلائل کیا. اچھا، ہماری بات ابھی کس پہ چل رہی ہے بھائی؟ اجماع پہ چل رہی ہے نا، اجماع پہ. یہ اس کتاب کا آغاز ہے. کتاب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: الحمدللہ الذی خص من شاء من عباده فی عالم القضاء بالایمان
وهداه بجوده إلى معرفة نور وجوده وظهور شهوده في مقام العرفان. اس طرح کی. اما بعد، خطبہ کتاب کے بعد، براءت استحلال کے بعد وہ اس طرح فرماتے ہیں فیقول افقر عباد اللہ الباری علی بن سلطان محمد القاری. علی بن سلطان محمد قاری اس طرح کہتا ہے قد قال الامام الاعظم، امام اعظم بغداد جب جانا ہوا نا وہاں پہ ایک جسر ہے، ایک پل ہے، اس پل کو کہتے ہیں جسر الائمہ، ائمہ کا جسر، کیونکہ ایک طرف وہاں پہ کاظمین ہے، شیعوں کے آقا، شیعوں کے دو مولا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کا قبر شریف اس طرف، پرلی طرف پل کے اس طرف قبر کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جسر الائمہ. آپ ذرا جا کے دیکھنا بھی کسی دن جب جانا ہوا بغداد تو جانا، شیعوں کے مولا کا قبر بھی زیارت کرنا، یہ امام اعظم کا قبر بھی جا کے دیکھنا. شیعوں کے امام کے قبر میں جاتے ہو جیسے کعبہ میں آئے، جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہوا، وہی نسیم، وہی خوشبو، وہی معنویت، وہی روحانیت، وہی تقوی اور نور اور برکت کا احساس. وہاں پہ چلے جاؤ، یہ سبحان اللہ نستجیر باللہ. ادھر دیکھو چرسی، بنگی، دیکھ منشیات کا فروخت ہو رہا ہے، ادھر چوکریاں آئی ہیں، بھائی لڑکے آئے ہیں، جو ہر قسم کا پراسٹیٹیوٹ ہے، میل پراسٹیٹیوٹ، فیمیل پراسٹیٹیوٹ. ابو حنیفہ کے قبر میں آپ کو ملے گا. منشیات خریدنا ہو تو ادھر جاؤ. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن احناف ہمارے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں. یہ تو ایک ہم اپنا مشاہدہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ جو بھی جاتا ہے ادھر کل شیعہ بن جاتا ہے. جب دونوں قبور کا زیارت کر دیتا ہے فوراً آ کے کہتا ہے نہیں جی یہ ابو حنیفہ جو ہے ہمارے امام نہیں ہوا، ہمیں شرم آ جاتے ہیں خجالت کی وجہ سے. یہ کیسے ہم اس شخص کو امام مان لیں، اس کی قبر کی یہ حالت ہے. ادھر آتے ہیں نور کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا، قد قال الامام الاعظم، امام اعظم یعنی ابو حنیفہ، والہمام الاقدم، وہ جو بہت ہی بڑا ہمارا لیڈر ہے، سب سے آگے لیڈر ہے ہمارا، فی کتابہ المعتبر، اس کے اپنے بہت ہی معتبر کتاب میں انہوں نے یہ فرمایا المعبر بالفقہ الاکبر، اس کتاب کا نام ہے، اسم کیا ہے، عنوان کیا ہے، فقہ اکبر. ما نصہ، یہ نص ہے ابو حنیفہ کا، ابو حنیفہ کا یہ نص ہے اپنے کتاب فقہ اکبر میں. تو یہ عالم بہت بڑا، یہ جھوٹ نہیں کہتا کہ ابو حنیفہ نے کیا لکھا ہے. ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جب پڑھیں گے نا ووالدہ الرسول غلط ہے اس طرح، ووالدہ الرسول، ووالدہ الرسول، وہ تسنیہ بھی ہو ووالدہ الرسول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ التقاء ساکنین ہو جاتا ہے تو الف پڑھا نہیں جاتا. ووالدہ الرسول، والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی الکفر، دونوں کفر پہ مرے. فقال شارح، اور اس کتاب کے شارح نے، فقہ اکبر کے شارح نے اس طرح لکھا ہے هذا رد على من قال بأن والدي الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات على الایمان. یہ اس بات کی رد ہے، اس بات کا انکار ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پہ مرے ہیں، جیسے شیعہ کہتے ہیں. وعلى من قال، اور یہ ان احادیث کا بھی رد ہے، مات على الكفر ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا لهما فاحیاهما واسلما ثم مات على الایمان. یہ اس بات کا بھی رد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفر پہ مرے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، پھر دوبارہ مر گئے. یہ اس کا کوئی رد ہے نہیں، والدین کا کفر پہ مرے. اچھا اب کہتا ملا علی قاری کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے مفتی صاحب یعنی امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، فَإِذَا عَرَفْتُ ذَلِكَ فَنَسْتَدِلُّ عَلَى مُرَامِ الْإِمَامِ بِحَسَبِ مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ. کہتے ہیں ہم یہاں پر ان کے مقصود کو ثابت کرنے کے لیے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ مرے، اسلام پہ نہیں مرے، اس میں اللہ نے جو ہمیں علوم دی ہے اس کے بدولت ہم یہ ثابت کریں گے. کیسے ثابت کریں گے؟ بالکتاب، قرآن سے ثابت کریں گے، والسنہ، حدیث سے ثابت کریں گے، واتفاق الائمۃ العلم، اور اتفاق اجماع سے. کیا کہتے ہیں اس میں مصرف اجماع ہے ہمارا، ٹھیک ہے، صریح ہے کہ ان لوگوں کا اجماع. اب وہ قرآن حدیث سے کیا دلالت ہے، اس سے میں کام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اجماع کا اس نے تصریح کی. پھر جا کر آگے جا کر کچھ صفحات کے بعد اجماع کی جب بات آتی ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ،
فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين. اجماع اس طرح ہے اس مسئلے پر کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اس دنیا سے گئے. سلف اور خلف کا اتفاق ہے، پرانوں کا. پرانے یعنی سلف سے کیا مراد؟ صحابہ، تابعین، تابعی تابعین، تابعی 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 تابعی. سلف کا اور خلف کا اور موجودہ دور میں جتنے علماء ہیں ان سب کا اجماع ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، او ابو حنیفہ، مالک، شافعی، اور کون ہے بھائی؟ احمد بن حنبل. ان سب کا وسائر اس کے علاوہ جتنے بھی مجتہدین ہیں سب کا علی ذالک، اسی بات پہ سب کا اجماع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر دنیا سے گئے من غیر اظہار خلاف. اس کا کوئی مخالف ہے ہی نہیں، کسی نے مخالفت کا اظہار نہیں کیا. صحابہ سب اسی بات پر، تابعین سب اسی بات پر، ائمہ اربعہ سب اسی بات، اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں سب اسی بات پر، سب کا یہ عقیدہ ہے. سبحان اللہ. سب کا عقیدہ ہے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہنے پر. اور سب کا اجماع بھی ہے جو ان کی نسب میں عیب بیان کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو سب کافر ہو گئے نا سب کافر ہو گئے نا بھائی. کوئی شک رہتا ہے کہ ان کے اکابر سب کافر ہیں؟ بھائی ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ شیعوں پہ تان کرتے ہیں کہ دیکھو شیعہ کتنے بیوقوف ہیں، شیعہ کتنے جاہل متعصب ہے. عائشہ کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان کہتے ہیں جی. یہ شیعوں کے لیے انہوں نے تان دکھائے نا، میں نے شروع میں، آپ نے دیکھے نہیں. والعجب من الشیخ جلال الدین السیوطی مع احاطتی بهذا الاثار. تعجب ہے سیوطی سے، بیوقوف سیوطی. اس نے یہ سارے احادیث دیکھیں التی کادت ان تکون متواترتا فی الاخبار، یہ احادیث جو تواتر کے قریب ہے. انه عدل من متابعت هذه الحجه وموافقت سائر الائمه، کہ اس نے ان احادیث کو ماننے سے انکار کیا ہے اور بقیہ علماء کے اتباع کرنے سے بھی انکار کیا ہے اور علماء کا اختلاف کیا ہے. واتبع جماعة من العلماء المتأخرین، اور کچھ اب ہمارے زمانے کے کچھ علماء کا قول کہ والدین اسلام پہ گئے، ان کی بات کو اس نے مان لیا ہے. وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المتعبرین، اور کچھ واہی دلائل لے کے آیا. واہی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی قرآن سے کچھ آیات لے کے آیا کہ میں ایمان ثابت کرتا ہوں ان سے ثابت نہیں ہوتا، یا کچھ عقلی دلائل لے کے آیا، خواب، خیال، مثلا مکاشفہ، یہ واہی دلائل ہیں جلال الدین سیوطی کی. پھر آگے جا کر کہ ابو حنیفہ کا واقعاً یہی عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر دنیا سے گئے. صفحہ نمبر 501 میں ثم من الوقائع الغريبة في الأزمنة القريبة أن بعض علماء الحنفية مع أنه بلغ غاية القسوة في مرتبة الفتوى أفتى. کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ہمارے زمانے میں ایک بہت مشہور حنفی مجتہد ہے، مفتی ہے، اور فتویٰ کے میدان میں بہت ہی وہ عالم ہے. تعجب اس سے ہے کہ گرچہ وہ جانتا ہے کہ ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں رائے کیا ہے، اس نے ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے، علماء کی مخالفت کی، اور سیوطی کے قول کے موافق اس نے فتویٰ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں. افتى تبعا للسيوطي وجمعا من الشافعية مع اطلاع على عقيدة ملة الحنفية حيث قال، اس کو ابو حنیفہ کا فتویٰ کا بھی پتہ ہے، اجماع کا بھی پتہ ہے، اس کے باوجود اس نے کچھ شوافے، سیوطی بھی شافعی تھا نا، سیوطی جیسے اس طرح علماء کی اس نے اتباع کیا. اس نے کہا المشہور عند العلماء ما ذکرہ الامام العظم، مشہور اجماعی مسئلہ علماء کے نزدیک وہی ہے جو ابو حنیفہ نے کہا کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر دنیا سے گئے. ولم یرجع عنہ غیر عنہ، و ابو حنیفہ اس قول سے کبھی رجوع نہیں کیا ابو حنیفہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس کافر دنیا سے گئے. غیر ان العلامہ السیوطی اخرج بسندہ حدیثا لا يصح التمسک به، لیکن سیوطی صاحب نے ایک حدیث لے کے آیا لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. ثم قال فی آخری وهذا الذي نعتقده وندين، اس مفتی نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، گرچہ حدیث ضعیف ہے، سیوطی نے جو حدیث لایا ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو ہمارا امام ہے ابو حنیفہ اس کے قول کو نہیں مانتے، اور جو بخاری مسلم میں محدثین کا اجماع اس کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہتا ہے کہ عجیب ہے، اتنا فاضل آدمی، اتنا بڑا عالم آدمی ہے، اس نے کیسے یہ بات کی. صحیح ہے.
اجماع پہ بات ہو رہی، لیکن کہاں اجماع؟ ملاحظہ کریں مزید اجماع. نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیف الدکتور احمد بن صالح الزہرانی. ڈاکٹر احمد صالح الزہرانی نے ایک کتاب لکھا ہے سیوطی کے رد پر. سیوطی کے رد پر کہ سیوطی نے کہا والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دنیا سے گئے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 250 میں وہ یہ فرماتے ہیں، قال السيوطي خاتمہ، سیوطی نے کہا خاتمہ، وجمع من العلماء لم تقو عندهم هذه المسالك فأبقوا حديثي لمسلم ونحوهما على ظاهرهما من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره، ومع ذلك قالوا لا يجوز لأحد أن يذكر ذلك. کہتے ہیں سیوطی کہتے ہیں میں نے جو دلیل لائے عقلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے، جو میں نے دلائل لائے قرآن سے کہ وہ ان کے والدین مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، اور جو میں نے ضعیف حدیث لے کے آیا وہ احیاء، یہ میری یہ باتیں جمع من علماء کے ایک گروہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور ان کے نزدیک وہی قول صحیح ہے جو بخاری اور مسلم میں محدثین کے ہاں ہے، جو کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر دنیا سے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہوئے ہیں، اور یہ حدیث جو ہیں صحیح ہیں، اپنی قوت پہ باقی ہیں، والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلمان نہیں ہوئے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو چھپا دو جی، کسی مسلمانوں کو پتہ نہ چلے. ہاں روافظ ہمیں تانے دیں گے جی، ہم پتہ نہ چلے کہ ہمارا اصلی عقیدہ کیا، ان علماء کا یہ عقیدہ. اچھا، سیوطی نے یہ کہا کہ یہ علماء کا ایک گروہ ہے. ڈاکٹر صالح زہرانی صاحب کہتے ہیں سیوطی تجھے شرم نہیں ہے بیوقوف آدمی، تو کہتا ہے علماء کا ایک گروہ ہے، ذلیل آدمی، یہ اجماع ہے بیوقوف، یہ صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع. کہتا ھذا مذہب جماہیر العلماء. سیوطی تجھے شرم نہیں ہے، تو کہتا ہے علماء کا ایک گروہ ہے، جمع من العلماء، تو نے بولا جمع من علماء کا ایک گروہ، اس طرح بولا. ھذا مذہب جماہیر العلماء، یہ سب علماء کا عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر دنیا سے گئے، بس چھپا دو اس کو، مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ، بتانا نہیں کسی کو. بل ہوا محل اتفاق السلف، سب سلف کا اس مسئلے پہ اجماع، صحابہ تابعین. يقلل منه السيوطي فينسبه الى جمع مجهول من العلماء. سیوطی کی بے شرمی دیکھو کہ اجماع کو گھاڑ دیتا، کہتا ہے علماء کے گروہ نے یہ بولا. علماء کے گروہ نے نہیں بولا، سب نے بولا، سب نے بولا. سمجھ میں آئی نا بات میرے محترم ناظرین؟ اچھا، یہاں پر ایک جملہ جو اب پیش آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملا علی قاری نے تصریح کیا ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاجماع کیا تھے؟ نستجیر باللہ، مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، کافر تھے. پاکستان میں کیونکہ یہ حنفی بھی ہے، اور مرقات المفاتی پاکستان میں، ہندوستان میں اس کو احناف بکثرت پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ مشہور کیا گیا کہ نہیں جی ملا علی قاری اس عقیدے سے انہوں نے رجوع کیا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے شرح شفا میں. شرح شفا کا جو نسخہ ہمارے پاس آج کل چھپی ہے بیروت میں، اس میں یہی لکھا ہے کہ بھئی ان کے والدین مسلمان دنیا سے گئے. تو یہ دلیل قرار دیتے ہیں کہ بھئی ملا علی قاری نے پچھلے جو بھی کہا ہو، تو اس نے کیا ہے، اس نے رجوع کیا. ملاحظہ کریں، یہ شرح شفا للقاضی عیاض ہے. کس نے شرح لکھی؟ ملا علی قاری نے شرح لکھی، دارالکتب العلمیہ میں کتاب چھپی ہے، جزء اول ہے، 2001 میں چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 605 میں یہ عبارت ہے، وَأَمَّا إِسْلَامُ أَبَوَيْهِ فَفِيهِ أَقْوَالٌ. ہاں، کہتے ہیں جہاں تک اسلام والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اس میں اقوال مختلف ہیں. والأصح اسلامهما، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے. على ما اتفق عليه الأجلة من الأئمة، یہ مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اجماعی ہے، علماء کے ایک گروہ نے اس مسئلے پہ اجماع کیا. كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث، جیسے کہ سیوطی نے اس المؤلفہ، سیوطی نے جو 3 رسالے لکھے ہیں اس مسئلے پر، اس میں سیوطی نے ان کو توضیح دیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی ملا علی قاری کا جو بھی دوسری کتابوں میں قول تھا، یہاں پہ اس نے رجوع کیا، اس نے واقعاً رجوع کیا.
یہ عبارت میں خیانت کی گئی ہے جی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شرح شفا کے مخطوط نسخوں کو اور پرانے نسخوں کو کہ یہ عبارت میں چینجز لائے ہیں لوگوں نے. خیانت کیا، جس نے بھی خیانت کی خیانت کیا. ملاحظہ کریں یہ نسیم الریاض ہے فی شرح شفاء القاضی عیاض، اور اس کے ذیل میں اس کے ہامش میں شرح شفا ملا علی قاری کی شرح شفا بھی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مطبعہ ازہریہ میں سنہ 1327 میں، اب کیا ہے 1446 ہے. ٹھیک ہے نا. 119 سال پہلے کتاب چھپی ہے، پرانی چھاپ ہے. یہ کتاب ہے جو ٹھیک ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 28 میں ملاحظہ کریں. وہی بات جو ابھی میں نے دکھا تھا نا قول شرح شفا سے جو دار الکتب العلمیہ والی تھی، وہی حصہ. وَأَمَّا قَوْلُ التَّلْمَسَانِي رُوِيَ إِسْلَامُ أُمِّهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَإِسْلَامُ أَبَوَيْهِ فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ. کہتا ہے تلمسانی نے جو کہا کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئی تھی اور ان کے والد صاحب بھی مسلمان ہوئے تھے، یہ قول مردود ہے. كما بينت هذه المسألة في رسالة مستقلة ردا على السيوطي في رسائله الثلاث. جیسا کہ میں نے اس مسئلے کے لیے ایک مخصوص میں نے کتاب لکھی ہے. ملا علی قاری کہتا ہے میں نے ایک مخصوص کتاب لکھی ہے صرف اسی بات پر کہ سیوطی نے 3 کتابیں اس مسئلے پر لکھی ہیں، میں نے ان کی 3 کتابوں کو ایک کتاب میں رد کیا. صحیح ہے. تو اس نے رجوع کوئی نہیں کیا. اب ملاحظہ کریں، مزید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بھی ایک مخطوط ہے شرح شفا کی، مخطوطہ ہے. ملاحظہ کریں، مخطوط ہے شرح شفا کی. میں اس کو وہ عبارت میں نے ہائی لائٹ کیا، میں اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ کریں، اس میں بھی وَأَمَّا قَوْلُ التَّلْمَسَانِي وَرُوِيَ إِسْلَامُ أُمِّهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. تلمسانی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مسلمان ہوئی، اس کی سند صحیح ہے. وَرُوِيَ إِسْلَامُ أَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین دونوں مسلمان ہوئے تھے، یہ بھی مروی ہے. فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ، یہ قول ہم اس کے چہرے پہ مارتے ہیں، اس کے منہ پہ مارتے ہیں. كما يثبت هذه المقالة في رسالة مستعملة مستقلا ردا على السيوطي في رسالته الثلاثة. جیسے کہ میں نے اس کو ایک مستقل کتاب میں سیوطی کے 3 کتابوں کے رد میں نے لکھی ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ایک اور نسخہ بھی ہے شرح شفا کے، مخطوط نسخہ. یہ سب ترکی سے، ترکی کے لائبریری سے. وہاں پر یہ صفحہ نمبر 286 ہے. میں اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. وَأَمَّا قَوْلُ التَّلْمَسَانِي وَرُوِيَ إِسْلَامُ أُمِّهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرُوِيَ إِسْلَامُ أَبَوَيْهِ فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ كَمَا يَثْبُتُ هذا في الرسالة كما يثبت هذه المسألة في رسالة مستعملة ردا على السيوطي في رسالة 3. وہی بات جو اس نے دوسری اپنی کتاب میں کہی ہے، اسی کو یہاں پہ بھی دہرایا. ایک اور بھی مخطوط دکھا دیتا ہوں. یہ بھی مخطوط ہے، شرح شفا کی مخطوط کتاب ہے. یہاں پر بھی ملاحظہ کریں. وَأَمَّا قَوْلُ التَّلْمَسَانِي، تو وہی جو بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محبی نے بھی اپنے کتاب خلاصۃ الاثر میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ ملا علی قاری کبھی اپنے قول سے رجوع نہیں کیا. یہ کتاب خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر للمحبی، صفحہ نمبر 186 میں کہتے ہیں انه شرح الفقہ الاکبر المنسوب الى ابی حنیفہ. ملا علی قاری نے فقہ اکبر جو ابو حنیفہ کی کتاب ہے اس کو شرح کیا. وتعدى فيما فيه طوره في الاساءة في حق الوالدين، اور اس میں اس نے ادب کا طریقہ چھوڑ دیا، ادب کا طریقہ ترک کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اس نے گستاخی کیا. ثم انه ما كفاه ذلك حتى الف فيه رسالة. پھر اس بات پر بھی اس نے اکتفا نہیں کیا جو اس نے رسالہ ملا علی قاری نے جو ابو حنیفہ کی کتاب کی شرح میں جو باتیں اس نے بے ادبی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، اس پہ اکتفا نہیں کیا. اس مسئلے پر اس نے ایک مستقل کتاب بھی لکھا ہے. وقال في شرحه للشفاء متبجبجا ومفتخرا بذلك انی الفت فی کفرہما رسالہ. اور پھر اس شخص نے متبجبج کر ہوتے ہوئے، متبجبج کہتے ہیں کہ انسان تم تراق کرے نا، متبجبجن
کیا کرے مثلا بہت ہی فخر سے، بہت ہی ناز سے، بہت ہی پراؤڈ ہو کے کہتا ہے، اس ملعون نے اپنے کتاب شرح الشفا میں بہت فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے تو ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ میں ثابت کروں کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نستجیب باللہ، کافر تھے۔ دیکھا آپ نے عزیزو، او محترم ناظرین، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی کہ ان لوگوں نے والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اجماع کیا، اور جو ادعا کیا جا رہا ہے کہ سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ یزید، جو ادعا کیا جا رہا ہے کہ ملا علی قاری نے رجوع کیا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ملا علی قاری نے کوئی رجوع نہیں کیا، بلکہ اس نے مستقل کتاب اس مسئلے پہ لکھی ہے، اور اس کا کتاب ہم تک نہیں پہنچی یہ کتاب۔ اچھا، یہ تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے اجماعات ہیں، تصریح کیا ان کے اعلام میں کہ ہمارے اجماع، اور پھر اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، ان کے اعلام نے اپنے کتب میں بہت ہی اساء ادب کیا، بہت گستاخی کے انتہا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق۔ چلیں، اگر میں ان کے اساءات نقل کروں تو یہ ہمارا جو تقریر ہے، لیکچر ہے، بہت لمبی ہو جائے گی، تو ابھی تک جو میں گفتگو کو دوبارہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں خلاصہ ہیڈ لائنز کے حد تک، سرخیوں کے حد تک پیش کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ان کے علماء، جماعت عمریہ کے علماء نے خود اپنی کتابوں میں اعتراف کیا، بلکہ تعن دیا ان لوگوں نے شیعوں کو کہ شیعہ اتنے بیوقوف ہیں، شیعہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کی جہل کے دیکھو والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنی کتابوں میں جگہ جگہ انہوں نے شیعوں کے دلائل کو نقل کرتے ہوئے اس کی رد میں انہوں نے استدلالیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور شیعوں کا الحمدللہ اجماعی عقیدہ کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا امہات سب مسلمان تھے، یہ شیعوں کا فخر ہے اور شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ بلکہ ان کے مفتیوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ جو یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے، اس نے شیعوں کی تقلید کیا، یہاں تک انہوں نے کہہ دی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے گالی دے دو، چاہے ان کے نسب میں عیب پیدا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی ہے بھائی، وہ گستاخی ہے، اور اس کا کرنے والا، کہنے والا کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی اپنی کتابوں میں کہ چاہے ان کی ذات کو گالی دے دو یا ان کے نسب میں کوئی عیب بیان کرو، چاہے تصریح کرو چاہے اشارے کے ساتھ، یہ انہوں نے کہا ہے کہ نسب میں عیب بیان کرنا، بالخصوص اگر وہ کوئی غیرت والی کی بات ہو تو وہ تو کھلا گالی ہے، اور وہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے علماء نے خود اجماع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں یہ عیب ہے کہ وہ سب کافر تھے، ان کے والدین نستجیر باللہ بھی کافر تھے، اور وہ کافر گنانے میں، وہ در بتوں کی پوجا ہو رہی ہے بھائی، گھر میں ایک کونے میں بت پڑا ہے، ٹھیک ہے، ادھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلا رہی ہیں، ادھر عبد المطلب علیہ السلام بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ابو طالب علیہ السلام ادھر بتوں کے سامنے سجدہ کر، چچا سب بت پرست ہیں، یہ اسی گھرانے میں، تو یہ بھی نبی کو بھی بت پرست بنا دیا نا، نبی کو بت پرست بنا دیا نہیں بنا دیا، بہرحال اتنا تو واضح ہے کہ ان کے نسب میں انہوں نے بہت بڑی عیب داخل کر دی کہ وہ بت پرست ہے، اور یہ خود ان کے نزدیک بالاجماع کفر کا سبب ہے، تو ان کے اپنے فتووں سے ان کا کفر ثابت ہو گیا نا، ان کے اعلام کا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جس مذہب میں، اور پھر ابو حنیفہ کا قول، پھر یہ بات ان کی کتابوں میں نے اجماع ثابت کیا ہے کہ ان کا اجماع یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیب اللہ کافر مرے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو شاذ قول سیوطی صاحب کا ہے اس کا کوئی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت کیا ہوا میرے محترم عزیزو؟ ثابت یہ ہوا کہ ان کے اعلام ان کے اپنے کتابوں میں کافر ثابت ہو گئے، اور کیونکہ ان کے اعلام ان کے اپنے کتابوں میں کافر ثابت ہو گئے، یہ مذہب پیروی کرنے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف